اگر عمران خان آج ہوتا تو اس سیلاب کو کیسے ڈیل کرتا؟ میں ایک انجینئر اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں ایکچولی. سیلاب آئے گا تو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو دیکھیں گے. اگر یورپ میں امریکہ میں یہی وہ ویژن تھی جو عمران خان لاہور میں بھی دینا چاہ رہا تھا. دنیا کے جتنے خوبصورت سٹی ہیں وہ سب دریاؤں. وہ علیم خان کی اس ڈیولپمنٹ کے بڑا سخت خلاف تھا. عمران خان ایک اسٹریٹجک اور ویژنری لیڈر ہے. جب بھی کسی نے عمران خان کے ساتھ پنگا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. تو یہی اس نے علیم خان کو کہا. پاکستان دنیا کے جو ٹاپ 3 کنٹری جنہوں نے مینج کیا تھا کووڈ کو بیسٹ اس میں سے ایک تھا. یعنی مریم کی تصویر کے بغیر کوئی خیرات بھی تقسیم نہیں کر سکتا. السلام علیکم دوستو. کہ اگر عمران خان آج ہوتا تو اس سیلاب کو کیسے ڈیل کرتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان آج باہر ہوتا اور اس کی گورنمنٹ چلتی رہتی تو آپ کے پاس بے تحاشا ڈیمز ہوتے. تو یہ ڈیمز اور کینالز اور جھیلیں اور پانڈز یہ کیوں بنانا چاہ رہا تھا اور یہ درخت کیوں لگانا چاہ رہا تھا عمران خان؟ کیونکہ اس نے یورپ اور پوری دنیا میں جا کے ان سسٹمز کو اسٹڈی کیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک انجینئر اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں ایکچولی, اور میں نے ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ بھی جب بنائی 13 گھروں کی, تو اس میں بھی وہ آپ کو 100 ایئرز 100 سال کی اسٹرانگ اسٹڈی کراتے ہیں. آپ کوئی اپروول نہیں لے سکتے کسی نئی اسٹریٹ کی, نئی گلی کی, نئی محلے کی, چاہے وہ 5 یا 10 یا 100 یا 50 گھروں کا محلہ ہو, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بھی محلہ ہو. اگر اس کی آپ نے اپروول لینی ہے تو آپ کو اسٹرانگ اسٹڈی, اب آیا نہیں ہے کوئی اسٹرانگ, لیکن 100 ایئر اسٹرانگ اسٹڈی آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے بیسڈ آن کرائٹیریا, اور اس کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ کا 100 سال میں بھی کوئی طوفان آئے گا, کوئی سیلاب آئے گا, تو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو, اب اندازہ لگائیں. تو یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے, وہ آیا نہیں ہے اسٹرانگ, لیکن آپ کو اس کی اسٹڈی کرنی ہے, اور اسٹڈی کر کے اس کا ورس کیس سینیریو لے کے اس کے لیے آپ کو وہ پانڈ بنانا ہوتا ہے. تو ہر سب ڈویژن میں, ہر سٹی میں, ہر محلے میں آپ دیکھیں گے, اگر یورپ میں, امریکہ میں, میں تو امریکہ رہتا ہوں, میں تو آپ کو اپنا بتا رہا ہوں, لیکن آپ کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ آپ کو جھیلیں, پانڈز, یہ ڈیمز نظر آئیں گے. تو یہ صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے خوبصورت ڈیمز نہیں ہیں, وہ بھی ہیں. ایک تو آپ کو ماحول اتنا اچھا پروٹیکٹ کرتے ہو, اور ایک ان کے لیے پلاننگ کرتے ہو. تو یہی وہ ویژن تھی جو عمران خان لاہور میں بھی دینا چاہ رہا تھا, کہ راوی کے بیڈ پہ, اس کی بیلی پہ, اس کے پیٹ میں کچھ نہ بنایا جائے, اور اس کے ارد گرد. اب جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ تو خود دریا کے, اور بھیا دنیا کے جتنے خوبصورت سٹی ہیں وہ سب دریاؤں کے کناروں پہ بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ دریاؤں کے کناروں پہ ہیں, دریا کی بیلی میں نہیں ہیں. تو اسی لیے تو وہ علیم خان کی اس ڈیولپمنٹ کے بڑا سخت خلاف تھا جو کہ اس کی بیلی میں بنانا چاہتے تھے. اس کا یہ خیال تھا عمران خان کا کہ اس کے کناروں پہ آپ کو والز بنے, آپ کو کنالز بنے, آپ کو پانڈز بنے, اور اس کے کناروں کے باہر آپ خوبصورت ڈیولپمنٹ بنائیں. تو خوبصورت آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, خوبصورت نظارہ بھی ہوگا, اور آپ کی پلاننگ بھی ہوگی کہ پانی آئے گا تو کدھر جائے گا. تو اب یہ دیکھیں ایک طرف ان لوگوں کا حال کہ یہ 2 طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کرائسس لیڈرشپ, ایک ہوتی ہے اسٹریٹجک ویژنری لیڈرشپ. تو بات یہ ہے کہ عمران خان ایک اسٹریٹجک اور ویژنری لیڈر ہے, اور دوسرا اس نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس نے کہا لیٹس ڈو 2 in 1, کہ ایک طرف تو ڈیولپمنٹ بناؤ تاکہ زیادہ لوگوں کے لیے کرنٹ لاہور شہر ہے اس سے باہر آپ کو اچھی, سستی, خوبصورت ڈیولپمنٹ کر سکیں, اور ساتھ آپ اپنے شہروں کا تحفظ بھی کر سکیں, ماحولیاتی تحفظ بھی اور سیلاب سے تحفظ بھی وہ کر سکیں. لیکن علیم خان جو ہے وہ بیلی کے اندر بنانا چاہتا تھا, اس لیے عمران خان کے سخت خلاف تھا. اب یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نے عمران خان کے ساتھ پنگا لیا ہے, کیونکہ اس کی نیت صاف ہے, آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. اب آپ کسی کو دیکھ لیں, پیچھے سے آ جائیں, جب بھی کسی نے عمران خان سے پنگا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا. وہ چاہے اس کے اپنی اندر پارٹی کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں, چاہے علیم خان ہو یا ترین ہو, ایمن اسد عمر بھی دیکھ لیں, وہ اس کی بھی نیت ٹھیک نہیں تھی, اللہ نے اس کو ذلیل کیا. اس طرح علیم خان کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ کسی کو برا نہیں کہتا, جو بھی آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ کسی کا برا کام نہیں کرے گا. تو یہی اس نے علیم خان کو کہا کہ میں یہ تمہاری اپروول نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے کتنا ذلیل و خوار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے
کہ وہ مسلمانوں کو یہ چیزیں دکھا دکھا کے ڈیولپ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، یا اس کو کوئی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی ٹیسٹ میں ہے. یہ بات نہیں ہوتی. یہ ٹیسٹ اس لیے آتے ہیں کہ انسان ان ٹرائلز اینڈ ایرر سے ڈیولپ کرے اور سیکھے. آپ دیکھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی برگزیدہ بھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ٹیسٹ سے گزار کے، چاہے وہ طائف میں ہو، چاہے وہ غزوہ خندق میں ہو، بدر میں ہو، احد میں ہو، کیا ٹیسٹ آئے یا نہیں آئے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی دیتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام کی تقریباً 80 سال زندگی ایز کی رہی. انما العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اور 80 سال آسانی کے رہے. اور وہ دو روایات ہیں، ایک میں ہے 7 سال سختی آئی، تنگ دستی آئی، بیماری آئی، جب سب کچھ چلا گیا. اور ایک میں ہے 18 سال. تو جب لوگ ایوب علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا فرمائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، تو وہ آف کورس معافی تو مانگتے تھے، دعا بھی فرماتے تھے، لیکن شکوہ نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے اگر میرے اللہ نے مجھے اتنے سال ایز کے دیے ہیں، حکمرانی کے دیے ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کروں. تو پھر جب حالات بہت خراب ہو گئے، ان کی وائف تھی، انہوں نے آخر ان سے کہا کہ میری دعا کریں، یعنی وہ بہت بری حالات میں تھے. تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ یہ اے میرے رب مجھے مشکل نے ٹچ کیا ہے، مس کیا ہے. انی مسنی الضر، مجھے جو ہے وہ مس کیا ہے، ٹچ کیا ہے مشکل نے. دیکھیں یہ ہوتی ہے صبر کی، اور یہ ہوتی ہے اللہ والے لوگ کہ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحمان الرحیم ہے. مانگا بھی نہیں، کہا رحمان الرحیم ہے. اور پھر دیکھیں اللہ نے کیسی ایز دی. تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر ہوتا تو ایک تو یہ پہلے پری پلاننگ کرتا اور پری پلاننگ سے ان چیزوں کو چینج کرتا. اور پھر جب دیکھ لیں کووڈ آیا تو پری پلاننگ نہیں تھی، لیکن دیکھیں اس نے اپنی لیڈرشپ سے کیسے سب کو ساتھ لگایا. اور سارے کہہ رہے تھے کہ سارا کچھ بند کر دو، لیکن دیکھو اس نے کووڈ میں بند ریزنبلی بہت تھوڑی چیزوں کو بند کیا، زیادہ کو بند نہیں کیا. خود جا کے ریڑھیوں والوں کو، غریب لوگوں کو، کہ وہ بھوکے نہ مر جائیں، ان کو اس نے سٹائپنڈ بھیجا، ان کو رجسٹر کیا. اور یہ پاکستان دنیا کے جو ٹاپ 3 کنٹری جنہوں نے مینج کیا تھا کووڈ کو بیسٹ، اس میں سے ایک تھا. یہ وہی پاکستان ہے. بلکہ یہ انہوں نے حالات اور خراب کر دیے ہیں. لیکن اگر عمران خان جیسا لیڈر باہر ہوتا تو آج یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ جائیں، عام پاکستانی جا رہے ہیں راشن لے کے، کھانا لے کے، اور وہ کھانا ضائع ہو رہا ہے کیونکہ وہ قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں کہ کھانا وہ لوٹا رہے ہیں کہ اگر مریم کی سٹیمپ، مریم کا فلیکس نہیں لگا ہوا، اس کی تصویر نہیں لگی ہوئی، تو وہ واپس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مریم کی تصویر لاؤ تو پھر ہم جو ہے تمہیں اندر ظلم دیکھیں، ظالم دیکھیں. یہ ظالم لوگ مریم کی تصویر کے بغیر کوئی خیرات بھی تقسیم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں یہ ان کو تھوڑے وقت کے لیے چھٹی دے دو. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا قلیل وقت ہے ان کے پاس، اور یہ ٹائم زندگی میں گزرتے پتہ نہیں چلتا. آج ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور پھر نکل کے جتنی بھی کوشش کر سکیں کریں. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حالات تبھی بدلیں گے جب ہم خود بدلیں گے، ہم خود باہر آئیں گے، ہم عمران خان کو باہر لے کے آئیں گے. کیونکہ آپ کے پاس دنیا کا بہترین لیڈر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ عمران خان کی بات پہ ہی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ وہ یہی کہتا ہے کہ آپ صبر کریں، یہ مت گھبرائیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. عمران خان کہتا ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، یعنی اللہ پہ ایمان رکھیں کہ جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے نا وہ باہر نہیں آ سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر میرے ہاتھ سے اس ملک کی تبدیلی لکھی ہے تو وہ ضرور آئے گی. نہ تو آپ کو میری زندگی کے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ آپ یہ اس پہ کوئی وہم کریں. اگر میرے اللہ نے میرے ہاتھوں یہ تبدیلی کی ہوئی تو وہ ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ سارے خوف دور کر دیتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ہمیں بھی ایمان رکھنا چاہیے اور مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، اور ساتھ جتنا بھی ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کوشش کریں، اور خان کی ہیلپ کے لیے، پاکستان کی ہیلپ کے لیے باہر نکلیں. پاکستان زندہ باد، خان پائندہ باد. شکریہ.